الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کا ذکر چل رہا ہے جو روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں۔ اگر جسم کے اضافی بال کاٹ لیے جائیں روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر جسم کے بیرونی حصوں میں سے خون نکل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اندرونی حصے جیسے منہ سے خون نکلا اور اس نے باہر تھوک دیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون اندر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر سوتے حالت میں ہوا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں، جسم سے جو چیز نکلی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے قے آ گئی، الٹی کر دی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر کر رہا ہے تو اگر منہ بھر کر ہوئی، الگ الگ وقت میں یا ایک ساتھ، پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح بتلایا تھا کہ اگر بھول کر کھایا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بھول کر کھایا پھر سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، پھر کچھ اور کھا لیا جان کر تو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی جب کلی کی تو اب جو تری رہ گئی ایک دفعہ تھوک دیا، بار بار تھوکتے جا رہا ہے بندہ۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے بار بار یخ تھو یخ تھو، یخ نہیں بھی کر رہے تھو۔ ارے بھائی کہ یہ جی ادھر تقوی یاد آ گیا ماشاءاللہ، ویسے اتنے بڑے بڑے کام جو ہے نا ہو رہے ہیں، لیکن ادھر میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو تھوک ہے نا، یہ جا رہا ہے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ اب جب نہیں ٹوٹے گا تو اب ایک بندہ کیا کر رہا ہے جی، تھوک جمع کر رہا ہے اندر، پانی کا گلاس بنا رہے ہیں نا تاکہ اچھا کوانٹٹی میں جمع ہو اکٹھا، اور پھر میں نگلوں تو شاید میری پیاس بجھ جائے۔ تو یہ تو عمل غلط ہو گیا نا، مکروہ ہو گیا اس کا روزہ، اگر اس نے یہ حرکت کی تو روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، ایک ہے غلطی سے توڑا، یہ تین چیزیں، ایک بھول کر ٹوٹ گیا، بھول کر کا تو میں نے بتا دیا۔ اب غلطی سے ٹوٹا، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں تھا، اس نے بھولے سے کھا لیا تھا، روزہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اب اس نے سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے، تو اب خود پانی پی لیا، تو یہ غلطی ہوئی۔ اب اس پانی پینے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ غلطی کی صورت میں ایک روزے کی قضا ہے، اور جان بوجھ کر توڑ رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں رکھا جا رہا روزہ، برداشت ہی نہیں کر رہا، نہیں بھائی میری تو بس ہو گئی، یہ کیا بات ہے، فلانا ڈمکانا، عجیب عجیب بات، اور توڑ دیا اس نے روزہ۔ تو اب جو ہے 60 روزے رکھے مسلسل پہ در پہ، نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا رج کے کھانا کھلائے۔ رج کے اس لیے کہہ رہا ہوں پیٹ بھر جائے، یہ نہ ہو گیا اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا، 100 روپے والی بریانی دلائی، اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، بول بھی نہیں سکتا کیونکہ مفت میں کھا رہا ہے۔ تو پیٹ بھر کے اس کو کھلا دے، ایک ساتھ 60 مسکینوں کو کھلا دیا یا ایک ہی کو الگ الگ دن کھلا دیا، جس طرح بھی کھلا دیا، یہ اس کی سزا ہے۔ پھر احتیاط برتنی چاہیے۔ باقی بھائی رمضان کے مہینے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں، نمازیوں کی بہتات ہے، کثرت ہے، نماز غلط جگہ شروع نہ کی جائے۔ اب ادھر آئے بیچ میں ادھر بیٹھا ہوں، یہاں شروع کر دی نماز، کوئی سامنے وہاں بیٹھا ہوا ہے ادھر شروع کر دی۔ بھائی سترا بنائے، جیسے سترا ہوتا ہے نا، جیسے پلر ہے، اس کے پیچھے جگہ ہے، موجود ہے، وہاں نہیں پڑھ رہا، ادھر جا کے کنارے پہ نہیں پڑھ رہا، یہاں نہیں پڑھ رہا، وہ آخری صف میں نا ادھر کولر کے پاس وہاں پہ پڑھ رہا۔ اب نہ وہاں سے کوئی بندہ ادھر گزر سکتا ہے، نہ وہاں سے ادھر جا سکتا ہے، تو یہ بھی گناہ کا عمل ہے، بغیر سترے کے نماز پڑھنا۔ بھائی جب نماز پڑھنے آئیں تو نماز سیکھیں بھی نا، اس کے مسائل بھی سیکھیں، مسجد میں بیٹھیں سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ہم بیٹھے ہوئے ادھر اور آپ سے کوئی مسئلہ بتانے کے 500 1000 روپے نہیں لے رہا، بھائی میں بھی نہیں لے رہا، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو، ورنہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کیسے کھال اتارتا ہے ماشاءاللہ، ہم نے خود دیکھی اترتے ہوئے کئی دفعہ، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ہمارے علاقوں میں تو 2800 3000 فیس ہے بھائی، اس میں 2 گھنٹے آپ نے الگ انتظار کرنا ہے، 2 گھنٹے الگ پہلے نمبر لے کے جانا ہے،
شکر کرے بھائی مولوی یہ سب نہیں کر رہا، ورنہ اگر ہم نے شروع کر دیا نا، اور یہ جب کہ آپ کا جینون مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، دوزخ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں جانا بڑا آسان ہے، یہ جنت کا مسئلہ ہے بھائی، یہ دنیا کا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال بھائی اس کے لیے فکر کر لیں، اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔